بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والی محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، سب سے پہلے تو یوم آزادی مبارک، بلکہ عید آزادی مبارک. میری والدہ محترمہ کہتی تھیں یہ عید آزادی ہے، لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا دن ہے، کتنی قربانیوں کے بعد ایک آزاد فضا ملی اور گھر بار چھوڑ کے نقل مکانی ہوئی اور پھر ایک ملک ہوا. اور وہ ملک جسے بہت سے معاملات میں وہ اتار چڑھاؤ کا موقع دیکھنا پڑا، مناظر عجیب و غریب دیکھنے پڑے، کرپشن بھی ہوئی، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، آمریت بھی آئی، جمہوریت بھی آئی، لیکن وہ ملک الحمدللہ آج ایٹمی طاقت ہے. اور پھر اس یوم آزادی کی خوشی اس لیے بھی زیادہ منائی جا رہی ہے کہ مارکہ حق میں ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت دونوں نے کامیابیاں حاصل کیں. عسکری قیادت نے بارڈر پہ، فضائیہ نے فضا میں، اور نیوی جو تھی وہ تیار کھڑی تھی، بحری طور پر بحری افواج جو ہے سمندر میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے کہ کوئی بھی دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو نکال پھینکیں گے. اس لیے یہ جو یوم آزادی ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد ہے، اس میں زیادہ خوشیاں منائی جا رہی. ایوان صدر میں ایک تقریب ہوئی اور اس میں سول اور ملٹری اعزازات بھی بانٹے گئے. فیلڈ مارشل کو بھی باقاعدہ اعزاز دیا گیا اور باقی ان کے رفقائے کار کو بھی جو لوگ اس میں تھے. پھر سول ایوارڈ بھی دیے گئے. اب سول ایوارڈ میں کچھ منسٹر حضرات بھی ہیں، جس میں اسحاق ڈار ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے سیاسی طور پہ کہ انہیں نے سفارتی محاذ پہ، خارجی محاذ پہ بہت زیادہ کردار ادا کیا اور اس میں بھی جیتے ہم. اور دوسری طرف عطا تارڑ بھی ہیں. اب لوگوں کو اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ عطا تارڑ کو کیوں، پھر عطا تارڑ کو بھی چھوڑے، میڈیا کو اعتراض ہے کہ حامد میر صاحب کو اور بدر شہباز کو کس لیے ایوارڈ ملا. وہ بھائی حامد میر صاحب ایک جانے پہچانے ڈیوٹیفل صحافی ہے، انہیں پاکستان کیا، انہیں تو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے بھی ایوارڈ دیا تھا اور وہ تو انٹرنیشنل آدمی ہے. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کام کرنے والے اور ہوتے ہیں، خدمات انجام دینے والے اور ہوتے ہیں، ایوارڈ لینے والے اور ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح بدر شہباز کو ملا، جو کہ وزیر اعظم کے ایک ذاتی سمجھ لیں ملازم ہے. فی الحال تو وہ کوآرڈینیٹر کہلاتے ہیں، لیکن پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب تو اس وقت وہ ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے. اب ان کی اتنی صحافتی خدمات ہوئی کہ ان کو ایوارڈ مل گیا. تو سمجھ لینا چاہیے، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے صرف مجھے 50 سال گزرے، میری کیا خدمات ہیں یہ بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایوارڈ لینے والے اور ہوتے ہیں، کام کرنے والے اور ہوتے ہیں. ہم تو قلم کے مزدور ہیں اور میرے جیسے جو دوست انتظار باقی ہیں جو شاید ایوارڈ کے انتظار میں، انہیں انتظار چھوڑ دینا چاہیے. اگر قسمت میں ہوگا تو کہیں لگ جائے گا ان کا بھی، تو کام مل جائیں گے، لیکن تنقید نہیں کرنی چاہیے. آج کسی کو ملے، کل ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں. چھوڑیں، خوشی کا موقع ہے، اس پہ خوش رہیں. اور جن کو ایوارڈ ملے، عسکری ہوں یا سول ایوارڈ، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے پوری قوم کی طرف سے انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ 25 کروڑ عوام میں اہم لوگ تھے، اس لیے آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. بہرحال یہ تو تھی بات سیدھی سیدھی. اب بات کرتے ہیں سیاسی طور پر. میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. اب اس پہ کوئی رسپانس کیا دیتا ہے یہ بات کی بات ہے. دوسری جانب ہے کہ آزادی پر، یوم آزادی پر حقیقی آزادی کے متوالے جو تھے ان کی گرفتاریاں کتنی ہوئی کتنی نہیں ہوئی. دعویٰ ہے کہ جی بہت زیادہ ہوئی. پاک بھارت افواج کنٹرول لائن پر، یعنی آمنے سامنے، وہ کیا پوزیشن ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، کل بھی آپ کو بتائی تھی ایک پوزیشن. اور یوم آزادی بھارت پر مودی نے نئی پھلجڑی چھوڑنی ہے. ان کا کل یوم آزادی ہے، لال قلعے پہ وہ پرچم بھی لہرائیں گے اور وہ کیسری سی پگڑی بھی باندھیں گے اور پھر قوم سے خطاب بھی کریں گے. ہو سکتا ہے انہیں اپنے فضائیہ کا کارنامہ یاد آ جائے کہ انہوں نے پاکستان کے بڑے طیارے گرائے تھے، F-16 بھی گرا دیا، F-16 بھی گرا دیا. جبکہ امریکہ میں سوال ہوا اور انہوں نے کہا بھائی یہ پاکستان سے پوچھیں جس کا گرا، اور دوسری چیز ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پورے ان کے. پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق ہے. جی ناظرین، پہلی بات میثاق استحکام پاکستان. گزشتہ روز ایک تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ آفر دی ہے. صرف سیاسی پارٹیوں کو نہیں دی، انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ جناب آؤ،
میثاق استحکام پاکستان کریں، یعنی سول سوسائٹی بھی اس میں شامل ہو جائے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کا استحکام سب سے پہلے ہے۔ یقینی بات ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان، پاکستان ہماری شان، پاکستان ہمارا ایمان۔ اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں، اور ہم نہیں، ہم سے مراد آپ سب نہیں، وزیر اعظم، صدر، یہ جو بھی ہیں، سیاستدان، اپوزیشن لیڈر، کوئی کچھ نہیں اگر پاکستان نہیں تو پاکستان کے لیے، اس کے استحکام کے لیے آئیں سب اکٹھے ہو جائیں۔ وزیر اعظم کی پیشکش تو بڑی زبردست ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بڑا اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن بات تو چلے گی کہ حکمت عملی کیا ہے، حکومتی اور اپوزیشن کی، اور مستقبل میں عملی کردار کون کون ادا کرتا ہے، یہ معاملہ تو ہے۔ تو اب یہ چند دنوں میں پتہ لگے گا۔ پیشکش اچھی ہے، لیکن ماضی میں بھی وزیر اعظم نے پیشکش کی تھی کہ آئیں میثاق جمہوریت ایک بار پھر سے کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، لیکن وہ بات مانی نہیں گئی تھی۔ اب رسپانس تو اچھا ہے، لیکن بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ اب پاک بھارت افواج کنٹرول لائن پر آج 14 اگست تھا، یوم آزادی پاکستان تھا، تو جناب بھارت نے بارڈر کی پاکستان کی کنٹرول لائن کے نزدیک بڑے فضائی جہاز اوپر نیچے کیے اڑائے ہوئے، اور پاکستان نے بھی جناب اسی طرح بالکل بارڈر کی سب پوری نظر رکھی کہ جناب اسی بھی تیار آ جاؤ، لیکن آیا کوئی نہیں، مطلب آمنے سامنے رہے لیکن آیا کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح کی پوزیشن سمندر میں ہے کہ بحری افواج، کیونکہ بھارت کا دعویٰ یہ کہ ہم اب کی بحری محاذ سے نپٹیں گے پاکستان سے، اور پاکستان کو جناب نانی یاد کرا دیں گے، تو پاکستانی افواج جو ہے نیوی وہ بھی تیار ہے، کیونکہ اسے تو ویسے ہی غصہ پڑا ہے کہ فضائیہ اور بری فوج نے تو کارنامہ دکھا دیا تھا 4 دن کی جنگ میں، یہ مارکہ مئی میں، مارکہ حق میں، تو وہ پیچھے رہ گئے، تو وہ تیار بیٹھے ہوئے، تو تقریباً یہ جو ہے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ لوگ سمندر میں ایک دوسرے سے، اور ہمارے میزائل کے نشانے پر ہے وہ، لہٰذا ابھی انہوں نے حرکت کوئی نہیں کی، لیکن دکھا رہے کہ بھائی ایسی تیار ہے، تیل شیل ملیا، ایسی لنگوٹ کس لیا، تو جناب ادھر بھی تیار ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اور ایک رپورٹ چھپی اوپن سروس، ایک اوپن ریسورس ہے، تو اس میں سی آئی اے کے حوالے ایک رپورٹ چھپی ہے کہ سی آئی اے کو اطلاع دی گئی ہے کہ جو بھارتی سرگرمیاں وہ ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی اگست کے مہینے میں ایک حملہ اور کر دیں۔ چانسز یہ ہیں کہ وہ جو یوم آزادی کل ہے نا بھارت کا، اس پہ جب مودی سرکار اپنے آپ کو تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کریں گے، یعنی مودی جی، تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی پھلجھڑیاں چھوڑیں گے، کیونکہ فضائیہ کے جو چیف نے کہا تھا نا، اس پر نہ وزیر دفاع نے کچھ کہا نہ مودی صاحب نے کہا، تو ابھی وہ ڈیو ہے۔ اور جب کہ ایک واقعہ اور ہوا، ایک تو تھا نا پہلگام، وہ پیچھے رہ گیا، اب آ گیا کلگام، وہاں کہتے ہیں کہ حریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ایک حوالدار مارا گیا، 14 زخمی ہوئے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان میں ایک کرنل بھی ہے، یہ نیا حملہ ہے۔ اور پھر وہ چلے گئے، حریت پسند جو آئے تھے وہ اپنا کارنامہ کر کے بھاگ گئے، نکل گئے، دوڑ گئے، یعنی مار پیٹ کے نکل گئے، اور ان کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ان کا کتنے بندے مارے، ان کے پاس کتنی لاشیں، ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ، کوئی شرلی، کوئی پٹاخہ، کوئی ایسا کر کے پاکستان سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈیں گے۔ لیکن پاکستان نے تو پہلے صاف کہا ہوا ہے، فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہوا ہے، سیاسی قیادت نے بھی کہا ہے کہ جناب اسی مذاکرات لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ مطلب وہ کہا تھا کسی نے، مہمان کو کہتے تھے نا کہ جناب کھانا بھی تیار ہے تو گڈی بھی تیار ہے، فیصلہ آپ نے کریں۔ بالکل اسی طرح پاکستان نے کہہ دیا ہے، مذاکرات بھی جناب ہم موجود ہیں، غیر جانبدار ملک میں آئیں، امریکہ نے وعدہ کیا ہے، 4 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، سارے معاملات طے ہو جائیں گے، اس میں مسئلہ کشمیر بھی ہے، اس میں جناب وہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی ہے سرحد پار سے، تو یہ ساری باتیں، اس میں تجارت کا مسئلہ بھی ہے، تو یا تو اس پہ آگے بیٹھیں، نہیں جنگ کریں تو جنگ کر لیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں اب آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہار کا الیکشن باقی ہے، وہ نومبر میں ہوگا، اور مودی صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہاں شکست ہوگی، بات نہیں بنے گی، لہٰذا کچھ نہ کچھ کام دکھائیں گے قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ جشن منایا، سب نے منایا،
گور خان کہہ رہے ہیں ہم نے جشن حقیقی آزادی منایا، ایک ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا. یعنی عام طور پہ جھنڈا کہیں بھی اگر قومی جھنڈا کہیں چڑھایا جاتا ہے، کہیں لہرایا جاتا ہے تو اسے اونچا رکھا جاتا ہے، باقی سارے جھنڈے اس سے نیچے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو برابر کی ضد بنی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے بھی نکلے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے قافلوں کو صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا لینے پر جو ہے گرفتار کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، جزوکوب کیا گیا، پولیس کارروائی ہوئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ ملک و قوم کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، کوئی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، تو کسی پارٹی کا جھنڈا لینا جو ہے، لے کے باہر نکلنا کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جمعیت والے نکلے، جماعت اسلامی والے نکلے، پیپلز پارٹی والے نکلے، اپنا جھنڈا اپنی پارٹی کا لے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کی حرمت جو ہے اسے قائم رکھنا چاہیے. اب یہ گرفتاریاں ہوئیں نہیں ہوئیں ابھی یہ سرکاری رپورٹ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، جزوکوب کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، پکڑا گیا، روکا گیا ریلیوں کو. تو یہ ہے، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کو لیے تو آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، مشکلات ہیں. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ان کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبروں میں رہنا ہے. بہرحال یوم آزادی پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تو پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال جب موب نکلتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جانے سے پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.